فاسق ہونے کی بدکردار ہونے کی علامت ہے؟ نہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اگر آئی ہیں کسی کو تو گروہ انبیاء کو ہے۔ نبی، انبیاء، رسول، ان کو آزمائشیں نہیں، اور ایسی ایسی آزمائشیں کہ بندہ ان آزمائشوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا جیسی آزمائشیں نبیوں کو آئی۔ ذرا طریقہ نبویہ نے لکھا کہ 70 انبیاء صرف ان سے بہت ہو۔ اب اندازہ کریں کہ 70 نبی ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی مستجاب الدعوات اور کو بڑھتا ہے۔ نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ تو نبیوں کو بھی اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ کہتا ہے ہم حسبتم تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بس جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تمہارے پاس نہیں آئے گی وہ جو تم سے پہلوں کے پاس آئی تھی، کیا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو مس کیا، ٹچ کیا، ان کو آزمائش میں ڈالا، تنگی نے، تنگ دستی نے، وَزُلْزِلُوا، زلزلوں نے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب تک رسول بول پڑے، رسولوں کے ساتھ ایمان والے بول پڑے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اور کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ بٹا بٹا شروع میں مل جائے گا۔ جب آپ کو آسائش چاہیے، سہولت چاہیے، اور تم امتی ہو رسول پاک کے، محمدی ہو، مصطفی ہو، تو پھر تمہیں 13 سالہ مکی دور کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ ایسے پیدا ہوتے ہوش سنبھالتے سیدھا سیدھا مدینے میں نہیں پہنچ جانا کہ فتوحات ہی فتوحات ہیں، مال غنیمت ہی مال غنیمت ہے، اور حکومت ہی حکومت ہے، اور فتوحات ہی فتوحات ہے نا۔ تمہیں یاد رکھنا ہے کہ پہلے مکی دور بھی آتا ہے، 13 سال آزمائشیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو سب سے زیادہ تکلیفیں گروہ انبیاء کو ہیں، اور انبیاء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں 1,24,000 کو پیش انبیاء، سارے نبیوں کی آزمائشیں ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ایک طرف، تو ان کو دشمن بھی بڑے سخت ہیں۔ تو آزمائش میں اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، کبھی آگ میں ڈالا اور چیک کیا، تو اللہ آگ میں ڈالنے کے وقت آپ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ تو وہ اللہ جنہوں نے آگ میں ڈالنا ہے ان کو نہیں روک سکتا، آگ جلنے ہی نہ دے، یہ مغز کو باغ میں جانے نہ دین کو کھونے کا حق پروانے کا ہوگا۔ کہتا ہے کہ یہ مکھی ہے نا، یہ باغ میں جاتی ہے تو پروانے سب جلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ غیر فطری شاعری میں بیان کرتے تھے وہ جو 9th میں پڑھتے تھے۔ وہ کیا تھا کہ مکھی شاید جائے گی اس باغ میں، وہاں سے رس چوسے گی، رس چوس کے لا کے چھتے پہ ڈالے گی، پھر شہد بنے گا، پھر لوگ شہد نکالیں گے، پھر شہد نکالنے کے بعد وہ دھوپ بچ جائے گی، اس کی موم بتی بنائیں گے، پھر وہ جلے گی، اور پھر رات کو پروانے آگے جل جائیں گے۔ کہتا تم نہ رہے ماں سے نہ ملے ماں سے، اس مکھی کو باغ میں نہ جانے دو، نہ پھولوں کا رس چوسے، نہ جا کے شہد بنائے، نہ کوئی شہد نکلنا وہ شمع ہی بڑھے۔ تو یہ جو آزمائش ہے
یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. یاد رکھنا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اس آیت کو سمجھے آپ؟ اللہ کہتا ہے بے شک، بس بے شک تنبیہ کے بعد آسانی ہے. ایک مرتبہ کہہ دیا تو بات پوری ہوگی، یا اللہ پکانا دوبارہ پھر سنو ان مع العسر یسرا. جس کو تنبیہ نہیں آئی اس کو آسانی آئی نہیں سکتی. پہلے تنبیہ میں جانا ہے پھر آسانی ہونی ہے، پہلے مصیبت میں رہنا ہے پھر آپ کو اللہ آسانی عطا فرمائے گا. اور یہ دستور ہے میرے اللہ کا، یہ ضابطہ ہے میرے اللہ کا. اور ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہاں وہ سنی ہے، کہاں وہ سہولتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پہ جلوہ افروز ہیں تو جناب پوری وادی ان کے بال کے ساتھ، ان کی چوپاؤں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. گائیاں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہے. وہاں وہ خواب ابراہیم علیہ السلام کا کہ جناب خواب آیا کہ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. صبح اٹھے تو 100 اونٹ ذبح کر دیں. آپ صاحب کتنے کا تھا اونٹ؟ 100 اونٹ لے کے ذبح کرنا. اب مجھے اللہ نے خواب دکھایا ہے کہ میں پسندیدہ، مجھے اونٹ پسند ہے، ذبح کی. صبح کو خواب، دوبارہ پھر خواب ہے پسندیدہ چیز اللہ کے نام. 1000 گائیں ذبح یا 700 کری. پھر تیسرے دن پھر خواب آیا کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان کرنا جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. 1000 بکری ذبح کر. وہ بکریاں، گائیاں، اونٹ یہ نعمت کی علامت ہے، رسولگی کی علامت ہے. لیکن ابراہیم کی آزمائشوں تو چیک کرے کہ جب چچا نے گھر سے نکال دیا، اس نے کہا بھتیجے تمہارے کتوں کی خلاف باتیں کرتے ہیں. کہا آراب کیوں لڑتا نہ لیا نہیں، تو ہمارے کتوں سے ہمیں بیزار کرنا چاہتا ہے. لیکن نہیں لال جمنہ کے بعد جرم میں لیا، ہم تجھے رجم کر دیں گے، گھر سے نکال دیا. وہ جنگل میں جا کے ڈیرا ڈال دیا. اب نبی ہو اور نبی کے ڈیرے پر رونے نہ لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھا. اور درویش ہو نا، درویش وہ جنگل میں ڈیرا لگائے تو وہاں بھی رحمت شروع ہو جاتی، وہاں مخلوق کے دل اللہ پھیر دیتا ان کی طرف. ابراہیم علیہ السلام جنگل میں ڈیرا لگایا، چچا نے گھر سے نکال لیا. ڈیرا لگایا، لوگ آتے ہیں، دم کرنے والا، کوئی سنت مند، کوئی بھوکا، کوئی حاجت، سب کی مدد کرے. ایک دن کیا ہوا، وہ نے دیکھا یار جو بھی ہے باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا ہو گیا، گھر سے نکالوں پڑتا تو بات خلاف ہے، بات خلاف ہے. لوگ پیار کرتے ہیں کیونکہ جس سے اللہ پیار کرے مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے. اللہ جس سے نفرت کرے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ڈیرے پر رش تھا. قوم نے کہا جناب کل ہمارا میلہ ہے، آپ بھی ذرا تشریف لائیں، آپ بھی چلیں. آپ نے کہا سکی میں نہیں جانتا، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ وہاں میلے میں حاضر نہیں ہو سکتا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے. چلی گئی کا اچھا ان کا ایک بت خانہ تھا، تو بت خانے میں بت پڑے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا پکڑا، کلہاڑا پکڑ کے تو بت خانے میں داخل ہو اور کیا کیا، اللہ کبیر اللہ ایک بڑے بت کو نہیں توڑا، کسی بت کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی گردن اڑا دی.